آپ اس کو مانتے ہیں یہ ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور وہ ثقہ آدمی ہے تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے تھے. ایک صورت مثالیہ تھی جو اس کو ایسا لگا, جیسے ہمیں ہوتا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں جن نظر آیا ہے. ڈاکٹر کیا تعویل کرتا ہے بھائی, اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جن ہے, حقیقت میں جن نہیں. تو پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا جنہوں نے یہ سنایا ہوگا. ممکن ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا. کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا, پھر ان کی طرف کروٹ لی, ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے, تذکرۃ الرشید. اچھا یہ اگلا میں تھا. اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں. لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا. اب دونوں بزرگ ہیں جی, دونوں بزرگ ہیں اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں جی, اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا, نہیں لکھنا چاہیے. ہم کب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, غلط کیا انہوں نے, کون کہہ رہا ہے؟ مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے اس کو, اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہوں نے کہا تو یار کتنے ساڑھے بزرگوں کو بیوقوف کہہ دیتا ہے, لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیو جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو, اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نانوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, جو بند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نانوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے, اشرف تھانوی صاحب. دو مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے, پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوگا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتے نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا کہ 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے رسول اللہ نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا. یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے, اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے, اور نہیں چوم سکے. اور میں جا کے انہیں کیوں نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ احمد رفاعی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, سدی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحنت میں عقیدہ تھا نا کہ بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نانوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گاندھی نکلتا ہے, ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گاند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ, پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لیٹے, ایک چیخ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند. میرا کیا قصور ہے؟
اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا, کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے, بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا, وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے, ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر, میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی, لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نہیں کو بابا چھٹنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے, مفتیاء کی ہوتی ہے, یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں, ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں, انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ لادا سے ہوا تھا, وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں, اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا اسی عمر کے ہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا لمبی لمبی داڑیوں والے, کوئی لمبی لمبی داڑیوں نہیں, چھوٹی عمروں کے تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, کوئی لمبی داڑیوں والے نہیں تھے. اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے, خود بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. دیکھا یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستار ہیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا, وہ خود مان رہے, کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے, ہمیں پتا ہے لڑکے بہت ہیں. اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے, تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑھی نہیں تھی؟ اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے, اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے, اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے, اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی, اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے تھے, نہیں, مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں, لت پڑی ہوئی ہے ان کو. یہ اس کا جو کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے, ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے, اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا ہے نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے آج سے 12 سال پہلے. شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے, میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا, وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے, کیونکہ سوال میں نے بڑا کرٹیکل کیا تھا 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی, کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے, انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا, بند کرنے لگا, تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور پھر ساتھ ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے, اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے, بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کرنا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا, اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے
مسافروں کی طرح, غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے. بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے, اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر. یہ دو واقعات ایک جیسے, یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے, ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک منی اگینسٹ منی ہے, دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے. خام خواہ. اور پھر لیگ کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے, میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیگڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی. بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا, پھر کہتے ہیں نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم چاہتے تو یہ کر ایوی خام خواہ کچھ دو چار باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو. اب میرے بھائی, نہ کوئی پولیٹیشین, نہ کوئی جج, نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے, وہ اسے ہانٹ کریں گے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی اسٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں, پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے, وہ بھی سن لیں کس طرح. جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں, 1832, اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں. بڑی تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے. 47 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہو گئے. میری بھی 47 ہونے والی ہے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک. یعنی میری ایج میں قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے. 47 ایئرز. اور ان قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے. وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے. عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی, سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے. آخری 8-10 سال تو نبینا بھی ہو گئے تھے. آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی. اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں. اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا, ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ویسے, قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں. 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے. لہذا اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال. ٹین ایجر. اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے, وہ تو نقل کر رہے ہیں, جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا, اسے تھانوی ہے. 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے, دوسرا پھر بھی باز نہ آئے. ہاں, اور پھر صرف یہاں تک نہیں, پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے, تو شرمی کرنی چاہیے. اب آپ سنیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا, اشرف علی تھانوی صاحب. حکایت نمبر 304. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے. احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں. ظاہر ہے جی اسی کی سنت پر عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے, وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے, یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی, وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, محبت آمیز لہجے میں فرمایا, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے.
अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलहदा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रेगनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रेगनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि 2 बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इतनी जो मैं और क्या करना मुफ्ती साहब, हाँ, अल्लाह के बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहे कटो के कट। उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है। वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नहीं टलदा, जो मौलवी किसी का इरादा कर ले वो नहीं टलदा। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरिफ थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो। ठीक है।